السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملاوان، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب للہ تعالی من احراق الدم، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا بِقُرُونِهَا وَبِأَزْلَافِهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ۔ صدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات سرور عالم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم سید ابرار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رسول ہاشمی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلا آلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ حضرات مسلیان، مسجد خضرا کی جانب سے آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ بے حد مبارک ہو۔ یوں تو ہر مہینہ خداوند قدوس کا مہینہ ہوتا ہے، مگر بعض مہینوں کو کچھ ایسی مابہ امتیاز فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جو دیگر مہینوں کو نہیں۔ انہی مہینوں میں سے یہ ماہ رواں بھی ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے، اس مہینے میں ہم عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہم قربانی بھی دیتے ہیں، اور اسی مہینے میں فریضہ حج بھی ادا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ بلا شبہ اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے عظیم الشان بنا دیتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے۔ میں آج مختصر وقت میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں تصور قربانی کیا ہے، قربانی کیوں دی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے فقہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ عید الاضحیٰ میں قربانی کرو، قربانی کے ایام میں قطعی طور پر گوشت اور کلیجی کھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور قربانی کرتے وقت قربانی کے جانور کے گلے پر
چھری چلاتے وقت جناب عالی یہ نیت ہونی چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ ہم اس جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ کو ذبح کریں گے، چوری کو ذبح کریں گے، ڈکیتی کو ذبح کریں گے، حسد کو ذبح کریں گے، تعصب کو ذبح کریں گے، ہم خرافات کو ذبح کر دیں گے اور اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈال دیں گے۔ رہی بات قربانی کے فضائل سے متعلق، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمانے، پھر میں بتاتا ہوں قربان تصور اسلام میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری آپ کی ساری کائنات کے مومنوں کی مقدس ماں ہے، آپ روایت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من اراق الدم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم نحر میں، قربانی کے ایام میں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ خون بہانے سے مطلب یہ ہے قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَقُرُونِهَا۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے روز جس جانور کی آپ نے قربانی دی ہے، یہی جانور کل قیامت کے روز جناب عالی اپنے بالوں کے ساتھ میں، کھروں کے ساتھ میں باضابطہ آئے گا اور آپ کے لیے پل صراط میں سواری کا کام دے گا۔ تو محترم دوستو، صرف ہی نہیں بلکہ آقا میرے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے خداوند قدوس بندہ مومن کی قربانی کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ تو محترم، قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دیکھو نا، یہ قربانی کا تصور اگر جاننا ہے آپ کو، قربانی زندگی کے ہر شعبے میں پائی جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے، جو انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام تشریف لائے، کیا ان لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ یقیناً قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانیوں کی بنیاد پر جناب عالی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، لوگ راہ راست پہ گامزن ہوئے، لوگ راہ مستقیم پر گامزن ہوئے۔ اور صرف ہی نہیں بلکہ آگے بڑھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ظاہر دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ محترم دوستو، کتنی مشکلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ تاریخ کا جائزہ لیجئے، تاریخ کے اوراق الٹیے، اللہ سمجھ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تبلیغ فرمائی، ارشادات آپ نے پیش کیے، فرمودات آپ نے پیش کیے، ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی۔ آپ کو معلوم ہے مکے والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا تھا۔ اللہ سمجھ، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، کبھی آپ پر پتھروں کی برسات کی جا رہی تھی، کبھی آپ کو لان تان کیا جا رہا تھا، کبھی آپ پر پبندیاں کسی جاتی تھی، اور صرف ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ صرف ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں اہل خانہ شیب ابو طالب میں 3 سال کی قید و بند کی صحبت جاگاں سے دوچار کیا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ بنایا گیا، ان کے کلیجے کو کچا چبایا گیا، ان کی ناک کو کاٹ کے ہار پہنا گیا، ان کے خون کا ٹیکا پہنا گیا۔ محترم دوستو، صرف ہی نہیں صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، حضرت بلال کا معاملہ یہ ہے، حضرت بلال خود فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف میرے گلے پہ رسی باندھ کر ایسے تپتی ریت پہ گھسیٹا کرتا تھا، میری سانس ادھر کی ادھر ہو جایا کرتی تھی، جان کے لانے پڑ جایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے واقعات کیا ہمیں قربانیوں کا ذہن نہیں دے رہے ہیں؟ قربانیوں کا سبق نہیں دے رہے ہیں؟ قربانیوں کے بغیر محترم نہ کوئی تحریک آگے بڑھ سکتی ہے، نہ کوئی مشن آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی مذہب آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور محترم، جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، ہماری پیدائش سے لے کر قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ماں کے اندر خداوند قدوس جذبہ قربانی، جذبہ اظہار عطا نہ فرماتا، محترم نشو و نما ہماری کیسی ہوتی ہے؟ ماں
اس وقت تک قربانیاں پیش کرتی ہے، خصوصی طور پر جب تک بچہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا ہے، کھانے قابل نہیں ہو جاتا ہے، پھر قربانیاں باپ کی شروع ہوتی ہیں۔ باپ محنتیں کرتا ہے، باپ دمدادیں کرتا ہے، ماں اپنی نیند کو حرام کرتی ہے، ماں اپنی راحت کو قربان کر دیا کرتی ہے۔ محترم معلوم کیا ہوا؟ انسان کی پیدائش سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہمارے اسلامی سال کا تو معاملہ یہ ہے، جب ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی کا درس دیتا ہوا شروع ہوتا ہے، اور ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے ہی والا ہے، اسلام کا پہلا مہینہ آتا ہے۔ اللہ صمد ایسی عجیب الشان قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ حضرت امام علی مقام نے دی تھی، اس قربانی کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ محترم، ارے کس کو بچوں سے پیار نہیں ہوتا ہے؟ میری غزل کا ایک شعر ہے کہ دیکھ کر خون اپنے بچوں کا، دیکھ کر خون اپنے بچوں کا، کہاں سے لاؤں بڑا جگر بابا۔ محترم دوستوں، میرے امام حسین علی مقام نے ارے خود تو قربانی دی ہی، اپنے 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی خدا بند قدوس کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے دے دی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیسی قربانی دے رہے ہیں۔ دنیا کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، دمبے کی دی ہے، قربانی اپنے بچے کی نہیں دی۔ محترم یہ بات غلط ہے، غلط اس لیے بول رہا ہوں، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا جب خداوند قدوس کے حکم کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لے کر چلے تو آپ کو معلوم ہے شہزادے نے خود ہی کہا تھا ابا جان حکم خداوندی ہے، میرے گلے پہ چھری چلانی ہے، مجھے قربان خدا کی راہ میں کرنا ہے۔ ابا جان اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لے، کبھی ایسا نہ ہو میری محبت آڑے آ جائے، میری محبت حائل ہو جائے، میری محبت رکاوٹیں پیدا کر دے۔ آپ نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، یہ الگ بات ہے، چھری چلائی تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، گلے پہ چھری چلائی، یہ الگ بات ہے۔ جو آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کی جگہ میں دمبا دبا ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اسماعیل تھوڑی دور میں کھڑے ہو کر مسکراہٹوں میں کلیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ خلیل نے خدا کے حکم کی بنیاد پر قربانی کی ہے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ محترم دوستوں، یہ اسلامی مہینے کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے، اسلامی مہینے کا اختتام قربانی پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اسلام کے مہینے، یہ ہمارے بزرگ قربانیاں ہمیں مزاج دے رہی ہیں، ہمیں ذہن دے رہی ہیں کہ ہم کو بھی اپنے دلوں کے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت قربانی کی ہو تو ایسے وقت میں ہمیں نہ اپنی اولاد دیکھنی ہے، نہ اپنے اہل و عیال دیکھنے ہیں، نہ اپنے مال دیکھنا ہے، نہ دولت دیکھنی ہے، نہ اپنی جان دیکھنی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کی راہوں میں قربان کر کے یوں کہہ دینا چاہیے جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم دوستوں، اسلام جذبہ قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں نا، شہزادے ہیں، اور شہزادے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ جب آپ کے والد گرامی 90 ایئرس اولڈ تھے، 90 سال کی عمر تھی۔ محترم، کسی کی شادی ہو جائے اگر 8-10 سال میں بچے نہ ہوں، 4-5 سال میں بچے نہ ہوں تو کیسی مایوسی کا سما بن جاتا ہے، کیسی یاسیت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک تمنا کرتے رہے، اور 90 سال کے بعد شہزادہ ملا ہے، اور رب کائنات کا حکم کیا ہے؟ جاؤ اسے قربان کر کے آؤ۔ محترم دوستو، شہزادے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے بڑی کوشش کی تھی مگر اسے ہر پل منہ کی کھانا پڑی تھی۔ شہزادے نے جواب دیا تھا جب شیطان نے کہا تھا اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا خوب مجھے معلوم ہے، میرے باپ مجھے قربان گاہ پہ لے کے جا رہے ہیں، خدا کی راہ پہ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا سن، آج تیرا باپ تیرے گلے پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے۔ جانتے ہو اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ارے کبھی کبھی کسی کا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ کہا ہاں بیٹا، یہ حکم خداوندی ہے۔ جناب اسماعیل بول پڑے تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا کا حکم ہے، اسماعیل کی ایک جان نہیں ہزاروں جانیں خدا کی بارگاہ میں قربان ہے۔ میں ہنسی مسکراتے ہوئے اپنی جانیں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ محترم، معاملہ کیا ہے؟ چھری چلی کیوں نہیں؟
چھری چلی کیوں نہیں؟ چھری چل نہیں رہی تھی۔ جناب اسماعیل بولنے لگے ابا جان جائیے چھری تیز کر کے لے کے آئیے، خوب تیز کیجئے۔ پھر آپ کے والد گرامی جاتے ہیں، چھری تیز کر کے لے کے آتے ہیں، تب بھی چھری نہیں چلتی۔ چھری چلی کیوں نہیں؟ صرف یہی نہیں، جب چھری نہ چلی ابراہیم علیہ السلام نے جناب علی غضب میں آنے کے بعد میں جلال میں آتے ہیں اور چھری کو آپ پھینک دیتے ہیں زمین پر، تو چھری کو خداوند قدوس قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ چھری بولتی ہے اللہ کے خلیل مجھ پہ غصہ مت نکالیے، آپ کہتے ہو چلوں، ادھر خداوند قدوس فرماتا ہے نہیں چلنا۔ معلوم ہے چھری کیوں نہیں چلی جناب اسماعیل گردن پر؟ اس کی وجہ جاننا ہے، تھوڑا سا پہلے آپ چلو، کچھ قبل آپ چلو تو آپ کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے لیے نمرود نے آگ جلائی اور شعلے بھڑکائے، جانے کتنی لکڑیاں وہاں جمع کی گئیں، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ پہ ڈال رہا ہے، ٹھیک اسی وقت میں جو آگ پہ آپ ڈالے جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے خلیل میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، حضور والا اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کروں، یہ آگ آپ کو جلا نہیں سکتی ہے، میں امداد کے لیے تیار ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے اپنی امت کو لے کے جا رہے تھے، معلوم ہے بڑی جلدی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون آپ کا پیچھا نہ کر لے، آپ کا تعاقب نہ کر لے، گرفتار نہ کر لے آپ کو، آپ کی امتوں کو۔ جانتے ہو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان اور اپنی امت کی جان بچانے کے لیے معجزے کا اظہار کیا تھا۔ یہاں معاملہ یہ ہے معجزہ تو معجزہ ہے، جناب جبرائیل آئے ہوئے ہیں، حضور والا اجازت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میری مدد نہ لیں، اتنی اجازت دے دیں میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں مولا تعالیٰ اپنے خلیل کو آتش نمرود سے بچا لے۔ کہا نہیں یہ شان عبودیت کے خلاف ہے، ارے میرا خدا تو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ میں نہیں بولنے والا ہے، میں نہیں بولنے والا، میں نہیں عرض کروں گا، خدا خوب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ آگ میں ڈالا گیا محترم، دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی، نمرود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ آتش نمرود گلزار بن گئی، گلستان میں بدل گئی، چمنستان و شبستان میں بدل گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ وہاں آگ نہیں جلا رہی ہے باپ کو، یہاں بیٹیوں کو چھری نہیں کاٹ رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ حضرت ابراہیم خوب جانتے تھے، اسماعیل خوب جانتے تھے، ابراہیم خوب جانتے تھے اگر میں جلا دیا گیا مجھے کوئی آگ جلا نہیں سکتی، اس لیے نہیں جلا سکتی کہ میری پیشانی میں نور محمدی موجود ہے۔ اگر میں جل گیا تو نور محمدی جل جائے گا، نور محمدی جل گیا تو رونقیں کس کے لیے ہیں؟ بہاریں کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری بہاریں کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری اچھائیاں کس کے لیے ہیں؟ رونقیں کس کے لیے ہیں؟ اسماعیل بھی جانتے تھے، وہ شہزادے تھے نبی کے، خود بھی نبی تھے، نبی کے شہزادے بھی تھے، آپ کو معلوم تھا اگر چھری تیز کی جائے میرے گلے کو چھری کاٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ میری پیشانی میں ابھی نور محمدی موجود ہے۔ محترم معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بنیاد پر یہ ساری رونقیں موجود ہیں، اور یہ قربانی اگر واقعی اسماعیل قربان ہو جاتے تو پھر ہر سال ہر مومن کو اپنے بیٹے کی قربانی دینا پڑتی۔ مگر میرا خدا خود اپنے لیے فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا ہے، اور تکلیف مالا اطاعت نہیں دیتا ہے۔ لہذا محترم دوستو آج قربانی کا دن ہے، قربانی کا ایام چل رہے ہیں، جب آپ قربانی کرو قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نیت یہ نہ ہو، ارادہ یہ نہ ہو ہمیں آج کلیجی کھانے ملے گی، ہمیں گوشت کھانے ملے گا وغیرہ وغیرہ، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے ہم جو چھری چلا رہے ہیں آج قربانی کے جانور گلے پر، آج ہمیں اس بات کا عزم مصمم کرنا ہے اس قربانی کے بعد میں ہم جھوٹ کے گلے پہ چھری چلا دیں گے، حسد کے گلے پہ چھری چلا دیں گے، تعصب کے گلے پہ چھری چلا دیں گے، فسادات کے گلے پہ چھری چلا دیں گے۔ ہم اپنے ضمیر کو سہتل بنائیں گے، اپنے دل کو کندر بنائیں گے، اپنے سینے کو ہم محبت و الفت کا آئینہ بنائیں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ محترم قربانی
انسان کی پیدائش سے چلتی ہے۔ یہ مسجد خضرا آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخ بالکل آپ کے سامنے آیا ہے، کتنی مشکلات سے، کتنی محنتوں سے، کتنی قدر و کاوش سے، کس قدر صحیح پیغام سے، کیسے جہد متواصل سے یہ مسجد منصہ شہود پہ آئی ہے۔ آج آپ کے سامنے طلبہ تراز ہے، کہنے والے کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ پورے کوئنس میں ایسی حسین مسجد نظر نہیں آتی ہے۔ محترم، یہ مسجد کا وجود، مسجد کی نشاط ثانیہ بھی یقین جانیے یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ایثار کا نتیجہ ہے۔ یہ مسجد بھی آج قربانی کے دن آپ سے آپ کی دولت کی قربانی چاہتی ہے۔ لہذا محترم دوست، میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب نماز سے پہلے آپ کے پاس ہمارے بھائی ڈبہ لے کر جائیں تو آج چونکہ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو آپ کو دل کھول کے مسجد خضرا کی امداد کرنی ہے۔ محترم، وہ رسول پاک کے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، آج آپ کو قربانی جان کی نہیں مانگی جا رہی ہے، آپ کے مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ مسجد خضرا کی بھرپور امداد کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ پہلے آپ نیتیں سن لیں اور طریقہ سن لیں، بغور سنیے گا، چونکہ سال میں 2 بار یہ نماز پڑھنا ہوتی ہے، ممکن ہے مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے میری اصلاح کر دیجیے گا۔ نماز کا جو نماز کی نیت جو ہے وہ عربی میں یوں کی جائے گی، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتئی صلاۃ الاضحیٰ مع 6 تکبیرات زائدہ اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ یہ عربی کی نیت ہے۔ نیت اردو میں یوں کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی جو واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اگر اردو بھی نہیں آتی ہے، عربی بھی کی نیت یاد نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر انگلش کی نیت یوں ہوگی انگلش میں I intend to offer 2 rakat salah of Eid al-Adha, which is wajib necessary with extra 6 takbir behind this imam facing the holy Kaaba۔ اگر پنجابی میں تو آپ کو آتی ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیت ہو گئی۔ نیت کے بعد میں امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اپنا ہاتھ جو حنفی ہیں ناف کے نیچے باندھیں، جو شافعی ہیں ناف کے اوپر باندھیں، سینے پہ نہ باندھیں، سینے پہ عورتیں باندھتی ہیں، مرد نہیں باندھتا۔ شافعیوں کو ناف کے اوپر باندھنا ہے، سینے پہ نہیں، جیسے کہ آج کل لوگ باندھا کرتے ہیں۔ میرا جو حنفی ہے ناف کے نیچے باندھے، شافعی ہے ناف کے اوپر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھ لیجیے۔ ثنا کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ دونوں تکبیروں میں، پہلی دونوں تکبیروں میں کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں کان کی لو تک ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا ہے۔ پہلی رکعت حسب دستور ادا کر لیجیے۔ دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد یعنی رکوع سے پہلے 4 تکبیریں امام کہے گا۔ پہلی 3 تکبیروں میں کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، چوتھی تکبیر رکوع والی تکبیر ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں اس کو انگریزی میں بتا دوں کہ first of all, Imam will say Allahu Akbar, after that Allahu Akbar, you also say Allahu Akbar and fold your hand. Then recite Sana.
After Sana, Imam will say 3 takbir. In first 2 takbir, raise your hand up to the ear and leave it. In third takbir, raise your hand up to the ear, then fold your hand again. Then after first rakah, in second rakah, after qiraat, before ruku, Imam will say 4 takbir. In the first 3 takbir, raise your hand up to the ear, leave your hand, and at the 4th takbir, without raising your hand, go to ruku, because the 4th takbir is for ruku, so we don't need to raise our hand. میرا خیال ہے کہ آپ جیسے ذی شعور حضرات کے لیے اتنی ساری چیزیں کافی ہیں.